اپنے پونا کیا حال تھا؟ بولے 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے جاؤ، بولے مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا. یہ اپنا پورا علاقہ پونا، کرار، ستارا، سانگلی، کولہاپور، یہ شولاپور. میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی شناخت کھو بیٹھی تھی. اس کو نام پوچھو تو کہتا تھا دگڑو بھائی، گنپت بھائی، پتو بھائی، ڈونڈو بھائی، راجو بھائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس کے گھر کی شادی بیاہ کو دیکھ کر کئی دور دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے طریقوں کی جھلک نظر نہیں آتی تھی. اس کے گھر کی موت مٹی کو دیکھ کر بھی پتہ چلتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ امتی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. دور دور تک یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شناخت کھو بیٹھی تھی. علاقے کا حال یہ تھا، کھنڈر پڑی تھی ہماری مسجد، کھنڈر، کوئی نہیں آتا تھا مسجد کے اندر، کھنڈر پڑی تھی بالکل. لوگ ڈرتے تھے رات کے وقت میں مسجد میں آنے کی. خود مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد مدار چھلا کا واقعہ سناتے تھے. کہتے تھے یہاں رات کو لوگ آنے کے لیے ڈرتے تھے. مدار چھلا مسجد شہر کے بیچ میں، میرے وسط کے اندر کھنڈر تھی مسجد. کوئی بیچارے 2-4 بوڑھے بالکل ریٹائر وہ مسجد میں نظر آتے تھے. جوان تو کب آوے مسجد کے اندر، کھنڈر پڑی تھی تبلیغ سے دعوت سے پہلے مسجد. آج اللہ نے اس قوم کی برکت سے، دعوت کی برکت سے اجڑی ہوئی مسجدوں کو آباد کیا. ہم خود اقرار کرتے ہیں جتنی مسجدیں بنتی جا رہی اتنی کم پڑتی چلی جا رہی، تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. یار واقعی میں لوگوں کی زندگی میں نمازیں زندہ کی اس دعوت کے تبلیغ میں. میرے بزرگوں، کتنے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایسا کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جو شراب کے پینے والے انہوں نے شراب سے توبہ کر دی. کام کی برکت، دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے. کئی ایسے دیہات گاؤں میرے بزرگوں جہاں کی عورتیں مرد ان کا کاروبار تھا ہاتھ بھٹی کا، شراب بناتے تھے. یہ اپنے گاؤں کے اندر پورا گھرانہ شراب بناتا تھا، شراب بیچتا تھا، شراب پیتا تھا. مستقل وہ بستیاں اس نام سے مشہور ہو چکی تھی. بولے گھر کے اندر، اور سب بنانے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان. لیکن جب دعوت آئی اس بستی کے اندر، ان شراب کے پینے والوں نے شراب سے توبہ کی. حرام کمانے والوں نے حرام سے کمانے سے توبہ کر لی. کتنے بے نمازی بن گئے، کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے غلط کمائی کرنے والوں نے. میرے بزرگوں، آج ہم کو اس بات کی مانیتا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ واقعی دعوت نے، تبلیغ نے زندگیاں بدل دی. ورنہ یہی ہمارا شہر پونا ایک وقت تھا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن میں میرے بزرگوں قرآن پاک سنانے کے رمضان مبارک میں حافظ نہیں ملتا تھا. یہ ہمارے پونا کا حال تھا. 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے وہ خط لکھنا پڑتا تھا بہار والوں کو، یو پی والوں کو، بنگال والوں کو. بھائی حضرت حافظ صاحب اگر آپ یہاں تشریف لے آئے، ہم آپ کے رہنے کا، آنے جانے کا سارا نظام بنائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لا کر قرآن پاک. ایک حافظ نہیں تھا پونا جیسے شہر کے اندر، ایک حافظ. اور علاقوں کا کیا کہنا میرے سے، ایک حافظ تھا. اور وہ 4-6 مہینے وہ جوابی لفافہ پوسٹ کارڈ آتا تھا 30 پیسے کا، اس پہ ایک ریپلائی کر کے ایک دوسرا پوسٹ کارڈ جڑا ہوا ہوتا تھا. اب آپ لکھتے اور دوسرا آنے والا ریپلائی کے اوپر وہ واپسی کا آنے والے کا، جس بھیجنے والے کا ایڈریس ہوتا تھا. اب وہ حافظ صاحب لکھ کر بھیجتے تھے کہ ہاں انشاءاللہ میرا ارادہ، میں آ رہا ہوں پونا تراویح. اب میرے بزرگوں تب کہیں جا کر اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس زمانے میں اتنی سہولتیں بھی نہیں تھی ٹرین کی. 2 دن 3 دن 4 دن کا سفر کر کے یہ ہمارے حفاظ کرام یو پی سے، بہار سے، بنگال سے آتے تھے ہمارے یہاں پونا. تب کہیں جا کر قرآن پاک ختم ہوتا تھا. چند گنی چنی مسجدیں تھے پونا میں جہاں پر قرآن ختم ہوتا تھا. یہ حال امت کا تھا. اللہ نے اس کام کی برکت سے، دعوت کی برکت سے اب اتنے حفاظ تیار کیے. اب باہر سے لانے کی، منگانے کی تو ضرورت کیا. اب میرے بزرگوں ان حفاظ کرام کو قرآن پاک سنانے کے لیے مسجد نہیں ملتی. ہم اقرار کرتے ہیں. ایک مسجد کمیٹی بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری بستی میں، ہماری مسجد میں 5 حافظ ہو گئے بولے ہمارے محلے کے اندر. اب کمیٹی ٹرسٹیاں نے نا بیٹھ کر مشورہ کرتے، بولے سب کو موقع ملنا چاہیے. اب وہ بیٹھی کمیٹی کا، حافظ صاحب 4 رکعت آپ پڑھا لو، حافظ صاحب 8 رکعت آپ، حافظ صاحب 4 آپ، اچھا 4 آپ پڑھا لو. حافظ صاحب ہو گئے بولے 20 رکعت. بولے 2 حافظ باقی ہے. بولے ایک کام کر لو حافظ صاحب آپ عشاء اور وتر پڑھا دیا کریں. اور دوسرے کہا ایک باقی آپ ایسا کر لو، بولے آپ جو ہے وہ سامنے بن جائے، آپ کے ذمہ سننا. یہ سب کام کی برکت ہے. کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی؟ یہ اللہ کا بندہ تبلیغ والوں کے ہتھے چڑھ گیا، لے گیا اس کو پکڑ کر. اب جب یہ بیٹھا تعلیم کے حلقے میں، قرآن پاک کے حلقوں میں، اس نے سنا کہ ہر حرف پر 10 نیکی اور اس کو یاد کر لے تو قیامت میں اللہ کہے گا او میرے بندے پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا. اب یہ
حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا قرآن پاک کی، اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، دوسری پڑھے گا دوسرا، اب 6666 آیتیں، آپ اندازہ لگاؤ اللہ حافظ قرآن کو کیا مقام عطا کرے گا۔ اب یہ دعوت کے کام میں نکلا، تبلیغ میں چل رہا، اب سن رہا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں حافظ قرآن کے والد کو، اس کے والدین کو وہ نور کا تاج پہنائے گا کہ ساری دنیا میں اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ پھر اسی تعلیم کے حلقے میں اس نے سنا کل قیامت میں اللہ حافظ قرآن کے ایسے، اس کے خاندان کے، اس کے گھرانے کے ایسے 10 افراد جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حافظ قرآن اپنی سفارش سے، اپنی وجاہت سے ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب اندر داغیاں پیدا ہو گئے، اے اللہ اپنے کو تو ناظرہ بھی نہیں آتا، چلو کم سے کم اتنا تو کرو، اپنے گھر کے بچے کو، اپنے بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ اب یہ اللہ کا بندہ وقت لگا کر آیا، دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، اس نے اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنا۔ اب یہ حال ہے کئی بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے بیپاری، انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اور ایم کام اور LLB، میرے بزرگ کو فخر سے ان کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ الحمدللہ مولوی صاحب اللہ کا شکر ہے، میرے 2 بچے، ایک مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھتا ہے اور دوسرا دیوبند میں پڑھتا ہے، اور مولانا تیسرا جو ہے نا میرا بچہ وہ بھی ماں کی گود میں دودھ پیتا ہے، اور مولانا میں نے نیت کہ میں اس کو بھی حافظ اور عالم بناؤں گا۔ یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ دعوت کی برکت ہے، یہ کام کی برکت ہے۔ مدارس کا جال بچ گیا اللہ نے تبلیغ کی دعوت کی برکت سے۔ اور ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ بمبئی سے لے کر بنگلور تک 1,500 کلومیٹر کی پوری پٹی پر دور دور تک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی پسند نہیں کرتا تھا اپنے بچے کو حافظ عالم بنائے۔ ارے بولے ملا بن کے کیا کرے گا، بولے یہ کیا کھائے گا، بال بچوں کو کیا کھلائے گا۔ یہ ذہن تھا امت کا، کام سے پہلے، دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے۔ کیا کمائے گا، بولے کیا کھائے گا، کیا کھلائے گا، بولے اس کا یقین تھا دنیا کی ڈگری دوں گا تو یہ پڑھے گا اور قرآن کی تعلیم دوں گا تو یہ پھوکا مرے گا۔ نہیں جانتا تھا، یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ اس کے بعد تبلیغ میں نکلا، احساس پیدا ہوا کہ وہ یہ مقام ہے اللہ کے حافظ قرآن کا اور عالم دین کا۔ اب اس نے اپنے بچے کے رخ کیا، ورنہ یہ حال تھا کوئی پسند نہیں کرتا تھا کہ بچے کو مدرسے میں ڈالے۔ ذہن یہ تھا امت کا، دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے، کام سے پہلے، کہ وہ بچہ میرے بزرگ کو جس کی ماں مر گئی، باپ مر گیا، اب اس کا کوئی سرپرست، کوئی والی نہیں ہے، تو لوگ خاندان کے اس کو مشورہ دیتے، گھر والوں کو، بولے اس کو مدرسے میں ڈالو۔ تو بچوں کو جو مدرسے میں ڈالا جاتا تھا وہ پڑھنے کے لیے نہیں ڈالا جاتا تھا، پلنے کے لیے ڈالا تھا کہ وہاں جا کے یہ پلے گا۔ کون پالے گا اس کو؟ یہ ذہن امت کا۔ یا پھر وہ بچہ کہ بڑے شوق سے باپ نے پونا کی ہائی فائی اسکول کے اندر اس کو لے جا کے ایڈمیشن دلایا، 4 بجے ٹھنڈی میں ماں باپ کڑ کڑ کرتے ہوئے وہاں ایڈمیشن کے 4 بجے رات کو۔ ایک وقت حضرت کے ساتھ سفر سے واپسی ہو رہی تھی، اتفاقاً 3-4 بجے کا موقع تھا پونا میں داخل ہونے کا۔ وہ پونا کے ایک اسکول، وہ ساری عورتیں مرد راستے پہ سو رہے تھے نیچے۔ اب نیند والا تو وہ تو بستر اور ایئر کنڈیشن تھوڑی دیکھتا، اس کو نیند آئی تو کہیں بھی پڑ جاتا ہے۔ اچھے اچھے گھرانے کے نیچے پڑے ہوئے زمین کے اوپر۔ انہوں نے کیا ہو گئے؟ پتا چلا کل ایڈمیشن کے فارم ملنے والے ہیں، تو رات سے وہ بیچارے نمبر لگا کے کیا من کو بچوں کا۔ اب بڑے بڑے تاؤ کے اندر آ کر اس اللہ کے بندے نے بہترین پونا کی اسکول میں اس کو داخل کیا۔ اللہ کا کرنا یہ، وہ بچہ نرسری سے آگے بڑھتا ہی نہیں، KG سے آگے بڑھتا ہی نہیں، آگے نہیں بڑھے۔ اور آئے دن جو منتظمین ہوتے نا اسکول کے، ٹیچرز، پرنسپل کی شکایت، تمہارے پیرنٹس کو بلاؤ، تمہارے اب ماں گئی باپ گیا، پیرنٹس پہنچے اسکول کے اندر، کہا تمہارے بچے نے دیکھو کل یہ شرارت کی، فلاں بچے کو ڈھکیلا اور اس کا ہاتھ سوج گیا، فلاں کو اس نے کاٹا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور یہ فیل ہو جاتا ہے، یہ پڑھتا نہیں، ہم تمہارے بچے سے پریشان ہیں، فرسٹ سیمسٹر میں بھی فیل ہو گیا، ٹیسٹ کے اندر بھی یہ فیل ہو گیا، اب ہم لاسٹ چانس دیتے، اگر اس سال فیل ہو گیا تو آئندہ سال ہم اس کا ایڈمیشن نہیں کریں گے۔ اب وہ بچہ جب چھٹی ہو کر اسکول سے گھر آوے تو یہ حال میرے بزرگوں کہ وہ ادھر پڑوس کی بہن لے کر آئی، او بھابھی، او خالہ، دیکھو تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو نوچا، تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو کاٹا، تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو ڈھکیلا۔ اب پریشان ماں بھی، اس کی باپ بھی۔ اب میرے بزرگوں ایسے بچوں کو ماں باپ تنبیہ کے طور پر کہتے تھے، ارے بولے تیرے کو تو مدرسے میں ڈالنا، تو ہاں سدھرے گا، بولے یعنی امت کا یہ مزاج تھا جو مال کہیں نہیں کھپتا اس کو مدرسے میں کھپاؤ۔
یہ امت کا مزاج تھا. آج دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے، کام کی برکت سے، جب اسے بھی آپ سے عرض کیا، بڑے بڑے ماشاءاللہ بزنس مین فخر کے ساتھ کہہ رہے کہ الحمدللہ میرا بچہ حافظ ہے. یہ داعیہ کہاں سے؟ یہ دعوت کی برکت ہے. ہاں، بیت اللہ کی زینت بھی اللہ نے تبلیغ کو بنایا، دعوت کو بنایا. ورنہ کون جاتا تھا حج کے لیے؟ جوان آدمی کی تشکیل کرو نا، اے بابا جانا، اللہ نے تیرے کو اتنا مال دیا، کیا کرے گا؟ وہ کہتا تھا میں کیا مر رہا کیا؟ بولے میرے کو تم حج کو بھیج رہے. بولے امت کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ حج گناہ معاف کرنے کے لیے جایا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اب میں جوان ہوں، شباب ہے میرے پاس میں، جب یہ میری آنکھیں کمزور ہو جائے گی، اس میں گناہ کی سکت باقی نہیں رہے گی، میرے ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، میرے اعضاء کے اندر اب خدا کی نافرمانی کی طاقت باقی نہیں رہے گی، تب جاؤں گا میں بیت اللہ. یعنی امت کا یہ ذہن تھا لوگوں کا کہ حج گناہ معاف کروانے کے لیے جایا جاتا ہے. اس لیے ہوتا ہی نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا کبھی. اب یہ داعیہ حج کا کیسے پیدا ہوا کہ آج بیت اللہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں؟ یہ دکھنا تبلیغ میں، جماعت کے اندر چلا گیا. اب بیٹا فضائل کی تعلیم میں، اب فضائل حج پڑھنا شروع ہوا. جس نے ایک حج کیا اس نے اللہ کو اپنے فریضے کو ادا کیا، اور جو 2 حج کرتا ہے اس نے کوئی اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کے بالوں پر، اس کے کھالوں پر جہنم کی آگ تو کیا دھوئیں کو بھی حرام کر دیتا ہے. اب سب سن رہا ہے یہ بیٹھ کر اللہ کے راستے میں نکلا ہے نا. پھر آگے بات بڑی، اس نے سنا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو ایسے 200 آدمیوں کا کوٹا دے گا جن 200 کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے. یہ حاجی صاحب اپنی وجہ سے ان کو جنت میں لے کر جائے گی. پھر اس نے سنا کہ حاجی کبھی کنگال نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا، قلاش اور فقیر نہیں ہوتا. جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے اللہ کئی گنا زیادہ اس کو دنیا میں ہی واپس کرتا ہے، اور یہ نہ ملے تو آخرت میں ملتا ہے. اس کو بالکل پکی بات. پھر اس نے سنا اسی فضائل کی تعلیم میں، اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں، جماعت پر نکل کر، کہ جب حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے، کر لیا بیچارے نے طواف وداع، بس اب نکل رہا ہے، طواف زیارت ہو گئی، طواف وداع کر دیا اس نے. اب جب حج سے پلٹتا ہے نا، جیسے اس نے بیت اللہ کی طرف پیٹ کے، ایک فرشتہ اس پر ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے بابا تیری تو نکل پڑی، گناہ جا رہا ہے، دیکھ 70 سال کے گناہ اللہ نے معاف کر دی. ایسے پاک کے دربار سے تو پاک ہو کر جا رہا ہے جیسے تو نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا. آج ہی تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کہا دیکھ بابا اب نئی زندگی شروع کر، تیری ساری گندگی دھو دی اللہ نے. اب یہ سنا اندر داعیہ پیدا ہوا، میرے کو بھی حج کرنا چاہیے. کتنے ایسے اللہ کے بندے نوجوان ہم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا کہ مولانا دعا کرو، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 5 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں، پیسے بھی جمع کر رہا ہوں اور اپنی بس کی کرتا ہوں. بولے میرا کچھ نمبر لگتا نہیں، میرا کچھ جانا ہوتا نہیں، پتہ نہیں اللہ نے مجھ بد قسمت کے مقدر میں حج لکھا ہے نہیں. یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ دعوت کی برکت، تبلیغ کی برکت. آج بیت اللہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں. پہنچا یہ بیت اللہ، سن رکھا تھا تعلیم کے حلقوں میں کہ حجر اسود کو یہ بوسہ دیتا ہے، ساری گناہ کو یہ چوس لیتا ہے. اب یہ چاہا میں بوسہ دوں، اب کسی طرح سے دیکھا ہاں وہاں ہے حجر اسود. اب 4 قدم نہیں بڑھاتا وہ افریقن قوم کا ایک ریلا آیا اور جو اس کو ڈھکیلا، یہ پتہ ہی نہیں چلا اس کو تو اپنا احرام کا سنبھالنا مشکل. نہیں بولے اب تو مشکل ہے، بولے حجر اسود کا بوسہ دور سے ہی کام چلا لو، بولے پھر کبھی بوسہ لے گی. رمضان میں آؤں گا، بولے میں رمضان میں. اب رمضان میں گیا اس لیے کہ سن رکھا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. اب رمضان میں گیا تو جو مجمع، جو ہجوم ہے رمضان میں، وہی حال رمضان کے اندر، اس سے زیادہ مجمع رمضان کے اندر، حج سے زیادہ مجمع رمضان میں. اس نے سوچا نہیں، بولا کوئی مارچ اپریل میں جائیں گے، مئی جون میں جائیں گے. میرے بزرگ کو برس کے 12 مہینے بیت اللہ کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہیں. یہ داعیہ، یہ حج جیسی عبادت اللہ نے کام کی، دعوت کی تبلیغ کی برکت سے زندہ کی. یہ اقرار کرتا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے بھائی صاحب اتنے آپ تبلیغ کے نفع ہم کو بتا رہے ہو، دعوت کا یہ نفع، یہ فائدہ، کتنے بھٹکے ہوئے نے اپنی زندگی بنا لی، کتنے حرام کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی، کتنی مسجدیں آباد ہوئے، کتنے مکاتب وجود کے اندر آئے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی تبلیغ نے دعوت سے بنائی. اب اگر کوئی ان سے پوچھو بھائی صاحب آپ بھی کیوں نہیں آتے، آپ کا بھی تو وقت لگنا چاہیے، آپ کے بھی 4 مہینے کی ترتیب بننی چاہیے نا، آپ کو بھی تو مقامی محنت میں، مقامی اعمال میں جڑنا چاہیے. تو جواب آتا ہے بھائی صاحب بولے اپن تو پکے دنیا دار آدمی ہے، اپنے کو ٹینشن کتنا، بولے اپنے کو میٹنگ سے فرصت ہے کیا؟ بولے 10 بجے سے میٹنگیں میری شروع ہوتی ہے، رات کو 2 بجے تک میرے کو بولے ساری میٹنگیں اٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اپنے
اپنے کو کہاں فرصت, باہر جاؤ تو باہر کی جگہ سیلنگ میرے کو دیکھنا پڑتا ہے, کلیکشن میرے کو دیکھنا پڑتا ہے, پرچیسنگ میرے کو کرنی پڑتی ہے, سب کام سب میں ہی ون مین شو گھر کا. اگر میں چلا جاؤں تو میرے تو بڑے مسائل ہے گھر کا, گھر جاؤ تو گھر کا ٹینشن, باہر جاؤ تو باہر کا ٹینشن, اور لوگوں کے لینے دینے اور دنیا بھر کے. اپنے کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں, اور آپ ہم سے 4 مہینے چلنے کی بات کر رہے ہو. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, پھر تو ہمارے اس قول کا اور اس بات کا جواب کا یہ مطلب نکلتا ہے, کیا اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے؟ جس کو کاروبار, نہ فیکٹری, نہ بال, نہ بچہ, نہ جاب, نہ تجارت, نہ ملازمت, نہ کھیتی, نہ باغت, وہ اللہ کے دین کا کام کرے. میرے بزرگوں, جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی اہمیت, عظمت, عقیدت, محبت, اور جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہو وہ سب کچھ اللہ کے دین کی نسبت پر جب تک بے وزن اور بے قیمت نہیں بنے گا, اس رب کی قسم وہ اللہ کبھی مجھ سے آپ سے اپنے دین کا کام نہیں لے گا.